26 दिसंबर 2007 की रात कुछ गाड़ियां इस्लामाबाद के एक पोश इलाके की तरफ तेज़ी से दौड़ रही थी। रात का 1 बज रहा था। शहर में शदीद ठंड और सन्नाटा था, मगर इस्लामाबाद में मौजूद जरदारी हाउस में समा बिल्कुल मुख्तलिफ था, और उसकी बड़ी वजह बेनज़ीर भुट्टो थी, जो अब से कुछ घंटे पहले ही जरदारी हाउस पहुंची थी। गाड़ियाँ कुछ ही लम्हों में जरदारी हाउस के गेट पर पहुंच चुकी थी और आने वाले मेहमानों की रात गए ऐसी राज धराना आमद से महसूस हो रहा था कि कोई इंतहाई अहम और खुफिया मालूमात हैं जो बेनज़ीर भुट्टो को पहुंचाई जानी है। कल कोई आपको कत्ल करने की कोशिश करेगा। बेनज़ीर को कहे गए ये अल्फाज किसी आम शख्स के नहीं थे, बल्कि ये कहने वाला मुल्क की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज थे। इंटेलिजेंस चीफ को अपने सोर्स की इस इंफॉर्मेशन पर इतना यकीन था कि वो खून जमा देने वाली सर्दी में रात 1:30 बजे खुद बेनज़ीर के सामने बैठे उस कत्ल की प्लानिंग का बता रहे थे जो उन्हें पता चली थी। ये सब सुनते हुए आपको अपने जहन में ये भी रखना होगा कि बेनज़ीर ने वतन वापसी से पहले ही उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुतालिक ये कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर होगी। ना सिर्फ ज़मीनी खुदाओं से उनकी लड़ाई चल रही थी, बल्कि कुदरत ने भी आज से 3 दिन पहले एक इशारा दिया था कि जिसमें अपने आबाई कब्रिस्तान का दौरा करते हुए किसी ने बीबी को बताया था कि भुट्टो ख़ानदान के अफराद की अमूमन ज़िंदगी 50 साल के लगभग होती है। तो बेनज़ीर ने फ़ौरन जवाब दिया कि मेरी उम्र तो 54 साल है, एक दिन हमने भी तो यहीं आना है। मार्क सेगल, जो बेनज़ीर के इंतहाई करीबी दोस्त और एक आला अमरीकी ओहदेदार हैं, उनके मुताबिक बेनज़ीर को एक दिन परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ोन किया। फ़ोन पर बात ख़त्म होते ही बेनज़ीर मार्क सेगल को बताने लगी कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे धमकी देते हुए कहा है कि वापस मत आओ, और जो भी तुम्हारे साथ होगा मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे से ताल्लुकात पर मुनहसिर है। और फिर बेनज़ीर को वतन वापस आते ही खुदकुश हमले का सामना करना पड़ा था। अपने ही दुश्मन का बरसरे इक़्तिदार होना, कराची में जानलेवा हमला, और अब एक और इस लेवल के इंटेलिजेंस। मगर अभी भी बेनज़ीर की आंखों में डर नहीं था, और वो कल जलसे में शिरकत के लिए बज़िद थी, जिससे साबित हो रहा था कि वो वाकई बेनज़ीर ही थी। उन्होंने इंटेलिजेंस के सरबराह को ताकीद की कि मेरे लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि सुबह उन्हें हर सूरत रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक अवामी जलसे से खिताब करना है। एक जानिब इंटेलिजेंस चीफ ने बेनज़ीर को रात के इस पहर उनके कत्ल के मंसूबे के मुतल्लिक बताया था, तो दूसरी जानिब ऐन उन्हीं लम्हात में बिलाल और इकरामुल्लाह नामी कातिल चंद किलोमीटर दूर रावलपिंडी में पहुंच चुके थे। रात की तारीकी अब सुबह की रोशनी में छुपने लगी थी। 27 दिसंबर 2007 का सूरज तलू तो हुआ था, मगर अवाम ये नहीं जानते थे कि आज पाकिस्तान की एक मकबूल लीडर का सूरज हमेशा के लिए गरूब होने वाला है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि मरने वाली तो कई माह से ही मरने की तैयारी करके बैठी थी। पाकिस्तान वापस आने से पहले बेनज़ीर अमेरिका के शहर कोलोराडो जा रही थी। तैयारे में अमरीकी सफ़ीर ज़िल्मे खलीलज़ाद और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी। तैयारे की मेज़बान ने बेनज़ीर को तंदूर से बराह रास्त निकली ताज़ा कुकीज़ खिलाने की पेशकश की। बेनज़ीर ने शाइस्तगी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इन दिनों वो अपना वज़न कम कर रही हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एयर होस्टेस को वापस बुलाया और कहा, चलो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे चंद महीनों में मर ही जाना है। और वो दिन शायद आन पहुंचा था। बेनज़ीर ने 9 बजे नाश्ता किया और उसके बाद वो सेरीना होटल में मौजूद एक अहम मुलाकात के लिए चली गई। दूसरी जानिब कातिलों के दूसरे साथी भी लियाकत बाग की रैकी मुकम्मल कर चुके थे
اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ بے نظیر پر حملہ تب کیا جائے گا جب وہ جلسہ گاہ کے باہر نکلیں گی۔ لیاقت باغ میں عوام اپنے لیڈر کے منتظر تھے۔ بے نظیر کی گاڑی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کے حصار میں لیاقت باغ کی جانب جا رہی تھی۔ حکومت پاکستان کو بارہا درخواست کے باوجود بے نظیر کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی جس کا وہ تقاضا کر رہی تھی، یہاں تک کہ بے نظیر نے اپنے قریبی دوست مارک سیگل کو ایک ای میل بھی کی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے صدر کا نام لکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر وہ ماری گئیں تو اس کا ذمہ دار پرویز مشرف ہوں گے۔ فیض آباد پہنچتے ہی بے نظیر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی کی پولیس کے سر آ گئی تھی۔ 2:56 پر بے نظیر کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وی وی آئی پی پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بی بی گاڑی کے اسکیپ ہیچ یعنی چھت سے سر باہر نکال کر کھڑی تھیں اور اپنے کارکنان کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دے رہی تھیں۔ جس کے لیے وی وی آئی پی پارکنگ بنائی گئی تھی اس کی گاڑی پارکنگ گیٹ پر کھڑی تھی اور گیٹ نہیں کھولا جا رہا تھا۔ گیٹ کی چابی پولیس کے پاس تھی اور جب تک گیٹ نہ کھلا تب تک بے نظیر انتہائی غیر محفوظ طریقے سے گاڑی کے اسکیپ ہیچ میں کھڑی رہی تھی۔ اسٹیج پر بے نظیر کے ساتھ پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ بے نظیر کی سیکیورٹی ٹیم کے اہلکار آنکھیں پھاڑے ہر جانب متوجہ تھے۔ خالد شہنشاہ بھی بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی ٹیم میں تھا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر وہ عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا کہ جیسے اشاروں میں کسی کو کوئی پیغام پہنچایا جا رہا ہو۔ بلال پستول اور ہینڈ گرنیڈ کے ساتھ لیاقت باغ کے اس دروازے پر کھڑا تھا کہ جہاں سے بے نظیر بھٹو کی گاڑی نے نکلنا تھا، مگر ابھی بھی بے نظیر کی تقریر جاری تھی۔ تقریباً 30 منٹ تقریر کرنے کے بعد بے نظیر واپسی کے لیے دوبارہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھی اور گاڑی پارکنگ لاٹ سے باہر نکل گئی، مگر ہجوم اتنا تھا کہ گاڑیوں کو مجبوراً رکنا پڑا۔ بے نظیر اپنے کارکنان کا جوش دیکھ کر اپنے سیکیورٹی گارڈز کے منع کرنے کے باوجود ایک دفعہ پھر اسکیپ ہیچ سے باہر نکلیں اور نعرے لگوانے لگیں۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جس کا بے نظیر کے قاتل بلال کو انتظار تھا۔ بلال پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا لیکن وہاں لوگ بہت زیادہ تھے اور پھر بلال گاڑی کی بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو ایسا کرتے دیکھتے ہی اس پر جھپٹنے کی کوشش کی، مگر تھوڑا دور ہونے کی وجہ سے وہ صرف بلال کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری بلال نے خودکش دھماکہ بھی کر دیا۔ گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ چکے تھے اور بے نظیر کی سیکرٹری ناہید خان کے مطابق بے نظیر کے سر اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ جلد از جلد ہسپتال پہنچا جا سکے، مگر ٹائر نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی ایک خاص مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ اسی دوران ایک جیپ آ کر رکی جس میں زخمی بے نظیر بھٹو کو فوری منتقل کیا گیا اور ریکارڈ کے مطابق بے نظیر کو حملے کے 34 منٹ بعد راولپنڈی کے ایک ہسپتال میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک جانب راولپنڈی کے اس ہسپتال میں بے نظیر کی جان بچانے کی سر توڑ کوششیں کی جا رہی تھیں، تو دوسری جانب جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کرنے کی بجائے جائے وقوع کو دھویا جا رہا تھا۔ اور یہ پہلی کوشش تھی کہ جہاں سے بے نظیر قتل کیس کو خراب کرنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بے نظیر کا سینہ چاک کر کے بے نظیر کے دل کو ہاتھ سے مالش کر کے حرکت دینے کی کوشش کی، مگر تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی اور 6:16 پر بے نظیر کو مردہ قرار دے دیا گیا اور جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا اس میں موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ ڈاکٹرز نے بارہا بے نظیر کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت چاہی تھی، مگر پولیس چیف سعود عزیز نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ بے نظیر کی فیملی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دے رہی، اور یہ وہ سب سے بڑی وجہ تھی
کہ جس کے بعد آج تک بے نظیر کی قتل کی وجہ کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ صدر پاکستان پرویز مشرف کی جانب سے فوری طور پر بے نظیر کے قتل کی ذمہ داری طالبان لیڈر بیت اللہ محسود پر ڈال دی گئی تھی، جس کی تردید طالبان کی جانب سے کچھ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ سامنے آئی کہ وہ خواتین پر حملے نہیں کرتے، اور پیپلز پارٹی ترجمان فرد اللہ بابر کے مطابق بیت اللہ محسود نے بے نظیر کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ان کی بے نظیر سے کوئی دشمنی نہیں۔ بے نظیر قتل کیس کی تحقیق کے لیے برطانوی تفتیش کار ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بھی خدمات حاصل کی گئی تھی، مگر مضحکہ خیز طور پر انہیں جو کام سونپا گیا تھا وہ صرف یہ پتہ چلانا تھا کہ بے نظیر کی موت کس وجہ اور کن حالات میں ہوئی، اس کے پیچھے کون سے خفیہ ہاتھ کار فرما تھے، اس پر کام کرنے کی اجازت اسکاٹ لینڈ یارڈ کو نہ دی گئی، نہ ہی کسی بھی شخص کو مشکوک جان کر اس سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے کی اجازت اسکاٹ لینڈ یارڈ کو مل سکی۔ ٹی وی چینلز پر بے نظیر کے آخری جلسہ کی فوٹیج میں خالد شہنشاہ جو بے نظیر کی سیکیورٹی ٹیم میں تھے، ان کے الٹے سیدھے اشارے زیر بحث تھے۔ کراچی کے ایک سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مبشر فاروق کہتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعے کے بعد بارہا خالد شہنشاہ سے ملنا چاہا اور بات کرنا چاہی، مگر ایک کال پر حاضر ہو جانے والا خالد شہنشاہ ملنے سے انکاری تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مگر آخرکار مبشر فاروق کی بلاول ہاؤس میں خالد شہنشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ مبشر فاروق کے مطابق جب انہوں نے خالد شہنشاہ سے پوچھا کہ تم تو بی بی کے بہت قریب تھے اور تم بھی اس معاملے میں شامل ہو گئے، تو خالد شہنشاہ نے جواب دیا میں آپ کو سب بتا دوں گا، مگر یہاں میری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کسی نے سن لیا تو مصیبت ہو جائے۔ مبشر فاروق کے مطابق بلاول ہاؤس میں ہونے والی ان کی اگلی ملاقات میں خالد شہنشاہ نے پھر کہا کہ میری سخت مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور مجھے آپ کے ساتھ دیکھ کر یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں، لیکن مبشر بھائی میں بہت بے چین ہوں اور بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ خالد شہنشاہ اس بلاول ہاؤس میں موجود تھا کہ جہاں بی بی کی فیملی رہتی تھی اور قتل بھی بی بی ہی کا ہوا تھا، تو ایسے میں کون تھا جو خالد شہنشاہ کی بلاول ہاؤس کے اندر ہی مانیٹرنگ کر رہا تھا؟ اور خالد شہنشاہ کی بے چینی اپنے ضمیر کی ملامت کی وجہ سے تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ شاید ان سوالوں کا جواب خالد شہنشاہ سے مل ہی جاتا، مگر خالد شہنشاہ کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی خصوصی درخواست پر اقوام متحدہ نے بھی بے نظیر قتل کیس کو پروب کرنے کے لیے اپنا کمیشن پاکستان بھیجا، مگر اس کمیشن نے بھی کسی فرد پر ذمہ داری فکس کرنے کی بجائے ذمہ داری پاکستانی عدالتوں پر ڈال دی۔ مگر اس کمیشن کے سربراہ جو کہ چلی کے ایک ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے اس کانسپریسی تھیوری کو بھی رد کر دیا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری اپنی بیوی بے نظیر کے قتل میں ملوث ہے۔ اب جب کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آ چکی تھی اور اس کے بعد سندھ میں بھی کتنے ہی سالوں سے حکومت میں ہے، تو اپنی لیڈر کے قتل کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا شاید اس کی پہلی ترجیح میں ہی نہیں تھا۔ اس لیے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بے نظیر قتل کیس میں جو تفتیش تھی وہ چھوٹے کرداروں کے گرد ہی گھومتی رہی، اور تفتیش کار اداروں نے ان چھوٹے کرداروں کو ٹریس بیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ 5 ایسے طالبان لیڈر جن پر بے نظیر کے قتل کا الزام لگایا جاتا تھا، عدالت نے انہیں بھی کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ اور پھر جنرل پرویز مشرف جنہیں بے نظیر کسی بھی چیز کا ذمہ دار ٹھہراتی تھیں اور جنہوں نے بقول بے نظیر بھٹو کے انہیں فون پر دھمکیاں بھی دی تھیں، انہی پرویز مشرف نے ایک بام شیل پھوڑا جس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید ملک کے اسٹیبلشمنٹ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث تھی۔ مشرف سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند عناصر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات ہیں، تو انہوں نے جواب دیا میرے پاس کوئی حقائق تو موجود نہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک ایسی خاتون جو مغربی ممالک کی جانب مائل ہو وہ ان عناصر کی نظر میں آ سکتی ہے،
उन्हें मज़ीद कुरीदते हुए इंटरव्यू करने वाले ने सवाल किया, इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद सरकश अनासर का पाकिस्तानी तालिबान से बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की मंसूबाबंदी के हवाले से ताल्लुक़ था? तो उन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा मुआशरा मजहबी तौर पर बटा हुआ है और परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक उन अनासर की मौजूदगी शायद बेनज़ीर भुट्टो की मौत का सबब बनी हो। अब जब बेनज़ीर के कत्ल को 16 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और इस दौरानिए में बीबी की पार्टी कई बार हुक्मरान रही है, तो बेनज़ीर कत्ल केस का हल ना होना ना सिर्फ खुद पार्टी के लिए बायसे शर्मिंदगी है, बल्कि गठजोड़ जैसी कॉन्स्पिरेसी थेरीज को भी हवा देते हुए कई सवाल छोड़े चला जा रहा है, जिनमें जाए वकुआ धोने से बीबी का पोस्टमार्टम ना होने तक और फिर कत्ल केस की तहकीकात को ट्रेस बैक ना करने तक के हवाले से ऐसे चुभते सवालात हैं जिनका जवाब ज़ुबानें तो देने से कासिर है।